نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ابھی امام صاحب نے وطروں کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیتیں پڑھی ہیں. سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یہ کے بعد دیگر سورت ہیں. پہلے سورۃ الاعلیٰ ہے، اس کے بعد سورۃ الغاشیہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں بھی اور عیدین کی نمازوں میں بھی یہ صورتیں پڑھا کرتے ہیں. جمعہ میں بڑا مجمع ہوتا ہے، عیدین میں بھی اتنا ہی بڑا مجمع ہوتا ہے. اب تو صورتحال بدل گئی. جمعہ میں بڑا مجمع ہوتا ہے لیکن عیدین سے کم ہوتا ہے، اور عیدین میں اس سے بڑا مجمع ہوتا ہے. لیکن دور اول میں ایسا نہیں تھا. سارے شہر کے مسلمان ایک جگہ جمعہ پڑھتے تھے جامع مسجد میں، اور سارے شہر کے مسلمان ایک جگہ عیدین پڑھتے تھے شہر سے باہر نکل کر کسی میدان میں. تو سارے شہر کے مسلمان جمعے میں بھی ایک جگہ اکٹھا ہوتے تھے، عیدین میں بھی ایک جگہ اکٹھا ہوتے تھے. جمعہ میں جامع مسجد میں اکٹھا ہوتے تھے، عیدین میں میدان میں اکٹھا ہوتے تھے. مجمع دونوں میں اکول تھا. اب شہر بڑے بڑے ہو گئے، کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ وہاں شہر کے سارے مسلمان اکٹھا ہو کر جمعہ پڑھ سکیں. ایسا کوئی مسجد نہیں ہے. یہ زمانے کی ضرورت پیدا ہوئی تو پھر علماء کرام نے، مفتیان عظام نے فتویٰ دیا کہ شہر میں 2 جگہ عید ہو سکتا، جمعہ ہو سکتا.
پھر 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 5 ہوئے، پھر ہر مسجد جامع مسجد ہو گئی. یہی حال عیدین کا ہے کہ دہلی جیسے شہر میں اگر ایک شخص 11 نمبر کی سائیکل سے چلے پیدل، یہ جو پیدل چلنا ہے یہ 11 نمبر کی سائیکل، تو صبح چلے گا تو شام کو بھی شہر کے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچے گا. پھر سارا شہر عید میں ایک میدان میں اکٹھا ہو، کہاں اکٹھا ہوں گے؟ صبح سے شام تک چلے گا تو ابھی شہر سے نہیں نکلے گا. پھر عیدین میں بھی یہ ہوا کہ ایک جگہ کے بجائے 2 جگہ عید پڑھ سکتے ہیں، پھر 4 جگہ، پھر اب ہر مسجد میں عید ہوتی ہے. میدان میں اور جنگل میں تو ہوتی ہی ہے، مسجدوں میں سے بھی ہر مسجد میں عید ہوتی ہے، اور وہ پھر بھی جگہ نہیں ملتی. وجہ اس کی کیا بنی؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ پہلے نمازی سارے مسلمان ٹھاٹھ کے نمازی تھے، ریگولر نماز پڑھنے والے. جب سبھی ریگولر نماز پڑھنے والے ہیں تو نمازیوں کی ضرورت کے بقدر مسجدیں بڑی بنانی پڑیں گی. لیکن زمانہ آگے بڑھنے کے بعد میں نمازیوں کی 4 قسمیں ہو گئی. ٹھاٹھ کے، 8 کے، 360 کے اور کھاٹ کے. ٹھاٹھ کے نمازی تو وہ ہیں جو 5 نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں. یہ نمازی میرے خیال سے 20% مشکل سے نکلے. مسلمانوں میں 20% ریگولر ٹھاٹھ کے نمازی مشکل سے نکلے. اور یہ جو ٹھاٹھ کو نمازی ہیں انہی کی ضرورت سے مسجدیں بنتی. اب یہ ہماری کتنی بڑی مسجد ہے، رمضان کے علاوہ میں ایک سب بھی مشکل سے شاید پوری ہوتی ہے. اب بہت بڑی مسجد بناتے تو مینٹیننس کہاں سے ہوگا؟ بہت نماز پڑھنے والے ایک سب ہے. تو ریگولر نمازیوں کے نیڈ اور ضرورت کو سامنے رکھ کر مسجدیں بنتی. دوسری قسم ہے 8 کے نمازی، جمعہ کو آ جاتے ہیں. برا نہیں کرتے، بہت اچھا کرتے ہیں، مگر برا یہ کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کے دن عصر کی نماز نہیں پڑھتے. یہ برا کرتے ہیں. جس اللہ کو وہ جمعہ کی نماز میں یاد کر لیتے ہیں اس اللہ کو فجر میں کیوں بھول جاتے ہیں، عصر میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ برا یہ کرتے ہیں. بہرحال دوسری قسم نمازیوں کی بن گئی 8 کی، اور شاید یہ 50% 8 کے نمازی 50% ہیں، 50% جمعہ میں بھی نہیں آتے. پھر کچھ نمازی ہیں 360 کے، یعنی عیدین میں آ جاتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، برا نہیں کرتے. عیدین میں آتے ہیں، برا نہیں کرتے، بہت اچھا کرتے ہیں. لیکن سال بھر اپنے اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ برا کرتے ہیں. لیکن اب بھی شاید 5%، 10% ایسے مسلمان رہ جاتے ہیں جو عیدین میں بھی نہیں آتے. کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں ہم، کیونکہ عیدین میں بھی نہیں آتے. تو پھر جب وہ مرتے ہیں تو ان کی کھاٹ کی نماز دوسرے پڑھتے ہیں. انہوں نے تو زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی، مگر ان کی کھاٹ یعنی ان کی چارپائی، جنازے کی چارپائی کی نماز دوسروں نے پڑھی. ایسے بھی 5-10% مسلمان ہیں کہ زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی، ان کی نماز، ان کی چارپائی کی نماز زندوں نے پڑھی. یہ کھاٹ کے نماز یعنی کھاٹ پر پڑے ہیں اور دوسرے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ پڑھے پڑھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تو زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو یہ جو نقشہ اب بن گیا ہے اس کی وجہ سے احوال بھی بدلے اور مسائل بھی بدلے. ورنہ دور اول میں سارے شہر کے لوگ جامع مسجد میں اکٹھا ہوتے تھے، اور وہی سارے شہر کے لوگ میدان میں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے. دونوں مجمع برابر ہوتے تھے. تو عیدین کی نمازوں میں بھی اور جمعہ کی نمازوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورۃ العلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے 2 رکعت. بلکہ ایک حدیث ایسی ہے کہ ایک دن جمعہ اور عیدین
عیدین میں سے کوئی ایک عید اور جمعہ ایک دن میں آ گئے، جمعہ کے دن، عید کا دن بھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے عید پڑھائی تو بھی یہی دو صورتیں پڑھی، پھر جب جمعہ پڑھایا تو بھی یہی دو صورتیں پڑھی۔ اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دو صورتوں میں بہت اہم مضمون ہے، جس کی وجہ سے بڑے مجمع کی رعایت کر کے حضور یہ صورتیں پڑھتے تھے تاکہ سارا مجمع یہ اہم مضمون سن لے، ذہن میں یا محفوظ کر لے۔ یہ دونوں صورتیں بیان کرنے کا وقت تو نہیں ہے، اس کے آخر کی دو آیتیں ہیں جو امام صاحب نے بھی اتنی ہی پڑھی تھی، جلدی سے نمٹانی تھی نماز، تو انہوں نے بھی اتنی ہی پڑھی تھی اور ہمیں بھی 12 بجے تقریر ختم کرنی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو یعنی پرائیورٹی دیتے ہو۔ ترجیح کے معنی یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت یعنی دیٹ ورلڈ، آگے جو دنیا آ رہی ہے وہ دنیا اس دنیا سے بہتر ہے، اور وہ دنیا اس دنیا سے دیر پا ہے۔ یہ دنیا تو ہر شخص کی دنیا 60-70 سال ہے، ایوریج 60-70 سال کا ہے، 60-70 سال میں مر جاتا ہے، اور وہ جو دنیا آئے گی ابداً کنٹینیوس چلتی رہے گی، وہ دنیا ختم ہونے والی ہی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا تو فانی ہے، وہ دنیا باقی ہے، اور باقی نہیں ابقا ہے، باقی سے بھی ایک ڈگری آگے اس میں تفضیل۔ اور یہ دنیا دو دھاری تلوار ہے، اور وہ دنیا خیر محض ہے۔ یہ مضمون سمجھو، یہ دنیا دو دھاری تلوار ہے اور وہ دنیا خیر محض ہے۔ قرآن میں 2 جگہ پر یہ ہے، اور ہمارے امام صاحب نے یہ آیت فرضوں میں پڑھی تھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش، فتنہ مانے آزمائش، مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے۔ اسی کو میں نے کہا 2 دھاری تلوار ہے، اگر ٹھیک سے آپ استعمال کریں تو دشمن کا سر پھوڑیں گے، اور اگر آپ بے احتیاطی سے دیکھیں دشمن کا سر اور تلوار یوں لائے تو اپنا ہی سر پھوڑو گے۔ 2 دھاری تلوار میں یہی ہوتا ہے کہ اگر اپنے سر کا خیال رکھ کر آپ تلوار یوں لا کر دے تو دشمن کا سر پھوڑے، اور دیکھتے رہے دشمن کا سر اور تلوار یوں لائے اور اپنا ہی سر پھوڑ لے۔ 2 دھاری تلوار محاورہ تو آپ حضرات جانتے ہیں، 2 دھاری تلوار کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ 2 دھاری تلوار سے مراد لیتے ہیں ایسی چیز کہ اس پہلو سے یہ مفید ہو جائے گی، اس پہلو سے وہ مضر ہو جائے گی۔ مال بھی ایک پہلو سے مفید ہے، ایک پہلو سے مضر ہے، اولاد بھی ایک پہلو سے مفید ہے، ایک پہلو سے مضر ہے۔ اگر آپ مال اور اولاد سے آخرت آباد کرنا چاہیں، آخرت کمانا چاہیں تو مال سے آخرت کما سکتے ہیں، اولاد سے آخرت کما سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مال کو غلط جگہ پر سے کمائیں اور غلط جگہ پر خرچ کریں اور اولاد کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کریں اور اولاد کو آوارہ چھوڑ کر جائیں تو یہی مال تباہ کرے گا آخرت میں، یہی اولاد وبال جان بن جائے گی۔ مال بہت اچھی چیز ہے،
قرآن کریم میں دو چیزوں کو سہارا کہا گیا ہے. سہارا کسے کہتے ہیں؟ جو چھت ہے، یہ دو ستون بیچ میں ہیں، یہ سہارا ہیں. یہ اگر ہیں تو یہ چھت اس پر ٹھہری رہے گی، اور یہ دو ستون بیچ میں سے نکال دو تو کسی بھی وقت چھت ڈہ پڑے گی. تو قرآن کریم میں دو چیزوں کو لوگوں کے لیے سہارا کہا گیا ہے، ایک بیت اللہ شریف کو اور ایک مال کو. بیت اللہ شریف جب تک قائم ہے پوری دنیا آباد ہے. بیت اللہ شریف جب تک وہ قائم ہے، موجود ہے، آباد ہے، پوری دنیا انسانیت آباد ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ قیامت سے پہلے حبشے کا ایک بادشاہ خدل ساتین، چھوٹی چھوٹی اس کی پنڈلیاں ہوں گی، وہ لشکر لے کر آئے گا اور کعبہ شریف کو ڈھا دے گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کعبہ شریف کا وجود ختم ہو جائے گا. یہ حدیث شریف میں مضمون ہے کہ حبشہ کا ایک بادشاہ ہے، اس کی پنڈلیاں چھوٹی. حبشہ کا ہے تو کالا تو ہے، حبشہ کے لوگ کالے تو ہوتے ہی، اور بدصورت پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہیں. خدل ساتین، وہ لشکر لے کر کے چڑھائی کرے گا مکے پر، اور کعبہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور کعبہ شریف کا وجود ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمان کعبہ تعمیر نہیں کر سکیں گے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ جو لشکر لے کر آیا ہے، اس نے کعبہ کو ڈھایا ہے، اب اس کا کنٹرول ہے. مسلمان اپنا حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، نمازیں ادھر پڑھ رہے ہیں، مگر کعبہ شریف کی عمارت دوبارہ نہیں بنا سکیں گے مسلمان. مگر معلوم ہے کیونکہ یہ پتھروں کا نام کعبہ نہیں ہے، کعبہ اس جگہ کا نام ہے. وہاں پتھر اور عمارت رہے یا نہ رہے، کعبہ وہی ہے. نمازوں میں منہ ادھر ہی کرنا ہے، حج بھی کریں گے تو وہی طواف کریں گے، سب کچھ وہی کرنا ہے. تو طواف اور کعبہ سب کچھ چلتا رہے گا، مگر مسلمان دوبارہ اس کعبہ کی تعمیر نہیں کر سکیں. اور یوں شدہ دین کا معاملہ مان پڑتا جائے گا، ڈھیلا پڑتا جائے گا، اور یہاں تک کہ حج بھی بند ہو جائے گا، تو عمرہ بھی بند ہو جائے گا، نمازیں بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گی، کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہیں رہے گا، تب قیامت قائم ہے. بہرحال جب تک کعبہ شریف کھڑا ہے وہاں پوری انسانیت آباد ہے. قیامت ابھی نہیں آئے گی. ساری انسانیت کے لیے سہارا یہ ہے کعبہ شریف ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کعبہ شریف کو لوگوں کے لیے سہارا بنایا ہے. یعنی مثال دی، اس پوری لمبی چوڑی چھت کے لیے بیچ میں دو سہارے نہ ہوتے نہیں ٹک سکتے. ایسے انسانیت کے بقا کے لیے، دنیا کے باقی رہنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کعبہ شریف کو سہارا بنایا ہے. جب تک وہ قائم ہے دنیا، انسانی دنیا آباد ہے. اور دوسرا مال کو اللہ تعالیٰ نے سہارا بنایا ہے. فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. تمہارے پاس یتیموں کا مال ہو، یتیم بڑے ہو گئے، 20 سال کا ہو گیا، وہ کہتا ہے میرا مال لا کر دو مجھے. قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ یتیم 20 سال کا تو ہو گیا ہے لیکن بے وقوف ہے، مال کو کیسے حفاظت کرنا، کیسے خرچ کرنا، اس کی سوجھ بوجھ نہیں ہے اس میں، تو مال مت دو اسے. ان یتیموں کو اگر جو بڑے ہو گئے ہیں، 20 سال کے ہو گئے، ابھی مال مت دو، ابھی وہ بے وقوف ہے. کیوں؟ اس مال کو اللہ نے تمہارے لیے سہارا بنایا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ. کھانے کو دو، کپڑا دو، پہننے کو دو، مال ان کے ہاتھ میں مت دو. وہ بے وقوف ہیں، اڑا دیں گے، ابھی پریشان ہو جائیں گے. جیسے ان کی ضرورتوں میں مال خرچ کرو، کیونکہ مال کو اللہ نے تمہارے لیے سہارا بنایا ہے. تو قرآن کریم سے ثابت ہوا کہ دو چیزیں انسان کے لیے سہارا ہیں، اس کے بغیر انسانیت اور انسان قائم نہیں رہ سکتا.
کعبہ شریف جب تک ہے پوری انسانی دنیا آباد ہے، قائم ہے، اور مال ہے تو آدمی ٹانگوں میں طاقت ہوتی ہے، اور مال اگر ختم ہو گیا تو ٹانگوں میں گھی بھی ختم ہو جاتا ہے اور ٹوپی بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اور اولاد کے لیے حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے مر کر چلا جاتا ہے تو اس کے جو کام تھے اپنی زندگی میں، جو وہ اچھے کام کرتا تھا، وہ اچھے کام ختم، نماز پڑھتے پڑھتے اوف ہو جائے تو نماز ختم، روزہ ختم، زکات ختم۔ اب لیکن حضور نے فرمایا کہ 3 کام آدمی کے، 3 کام اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھتے تو صدقے جاریہ بنتے ہیں۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام ہے، کوئی ایسا خرچ کر کے آدمی گیا جس کا نفع دیر تک لوگوں کو اور اللہ کی مخلوق کو دیر تک فائدہ پہنچتا رہا، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ، ایسی خیرات کر کے گیا جس کا نفع جاری رہا تو ثواب بھی جاری رہے۔ ایسا علم جو پیچھے چھوڑ کر گیا، اپنے شاگرد چھوڑ کر گیا، اپنی کتابیں چھوڑ کر گیا، وہ اوف ہو گیا، چلا گیا، لیکن پیچھے اس کی کتابوں سے فائدہ اٹھا ہے۔ دیکھو کتب خانہ بھرا پڑا ہے، جانے والے چلے گئے، ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، جانے والے چلے گئے، ان کے شاگرد ہیں، ان شاگردوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جب تک علم سے، جانے والے کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، برابر ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز، ولد صالح، آدمی چلا گیا دنیا سے مگر پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا، تو یہ اولاد جب تک نیکیاں کرے گی، مرحوم والدین کو اس کا ثواب کا ایک حصہ ضرور انہیں پہنچتا رہے، کیونکہ یہ جو نیک اولاد ہے، یہ اولاد نیک مفت نہیں ہو جاتی، پہلے اپنے آپ کو دین میں کسنا پڑتا ہے۔ تو خربوزہ دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اولاد بھی ماں باپ جیسی ہوتی ہے، اور اگر باپ سویا ہے، ماں سوئی ہے، اور یہ امید باندھے کہ بیٹا مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھے گا، بیٹیاں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں گی، تو ناممکن، امپاسبل۔ پہلے خود اٹھنا پڑتا ہے، تو بیٹے بھی اٹھیں گے، باپ مسجد میں جائے گا، ساتھ میں بیٹے بھی جائیں گے، ماں اٹھے گی، بیٹیاں بھی اٹھیں گی، ماں مصلی پر کھڑی ہوگی تو بیٹیاں بھی کھڑی ہوں گی۔ تو اولاد کو نیک بنانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو شکنجے میں کسنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت سناؤں میں، 12 اتنے جلدی بج جاتے ہیں، کیا کریں۔ ایک روایت سناؤں میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا۔ باپ کی اطاعت ضروری ہے، اور کہنا نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی، یہ تو دور اول ہے، اس وقت میں کوئی بیٹا ایسا ہو جو باپ کا کہنا نہ مانے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے اس باپ کو جو شکایت کمپلینٹ لے کر آیا تھا کہ بیٹھ جائے، اور ایک آدمی کو بھیجا کہ جائے اس کے بیٹے کو بلا چلا۔ اس کا بیٹا ہے، نوجوان، خوب روح، خوبصورت، آ کر سلام کیا اس نے، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ حضرت نے جواب دیا، اور حضرت نے بھی بچھایا نہیں، کھڑے کھڑے ہی پوچھا کہ یہ صاحب جو بیٹھے ان کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میرے ابا ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ یہ تمہاری کمپلینٹ لے کر آئے ہیں کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا؟ تو وہ کہنے لگا صحیح کمپلینٹ لائے۔ اب حضرت عمر کو بہت تعجب ہوا۔ حضرت عمر تو
شخصیت تھی کہ پیشاب نکل جاتا تھا بولتے ہوئے ان کے سامنے، اور ایک بے دھڑک کہتا ہے کہ کمپلینٹ صحیح ہے. اور جب ایسا ہوتا تھا تو پھر حضرت عمر ڈھیلے پڑتے، تو حضرت عمر نرم پڑ گئے. پہلے تو غصہ تھا، لیکن جب اس نے ترکی بترکی کڑاکے کا جواب دیا تو حضرت عمر ڈھیلے پڑ گئے اور یہ کہا کہ بیٹے کیوں نہیں مانتے ابا کی بات؟ تو اس نے کہا کہ حضرت کیا ابا کی بات ماننا ضروری؟ تو حضرت نے فرمایا ضروری ہے، اور حضرت نے قرآن حدیث سے سمجھایا اس سے کہ باپ کی بات ماننی ضروری ہے. اور حضرت نے یہ جملہ کہا کہ باپ کا یہ حق ہے، رائٹ، کہ بیٹا باپ کی اطاعت کرے، اس کا کہنا مانے. اس پر جب حضرت نے کہا کہ باپ کا یہ حق ہے تو بیٹے نے اس لفظ کو پکڑ لیا اور اس نے کہا حضرت باپ ہی کا کوئی حق ہے یا اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، دنیا میں تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجتی. شریعت میں، اسلام میں جہاں بھی رائٹس ہیں دو طرفہ ہیں، ایک طرف حقوق نہیں. اگر بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں تو شوہر پر بھی بیوی کے حقوق. آج کل ہمارے ملکوں میں بس شوہر کو یہی یاد ہے کہ میرے بیوی پر کیا حق ہے، اور وہ یہی پوچھتا ہے کہ شوہر کے بیوی پر کیا حق ہے. اور آپ کے ملکوں میں عورتیں یہی پوچھتے ہیں ہمارا شوہر پر کیا حق ہے. ہر ایک اپنا حق جاننا چاہتا، دوسرے کا حق کوئی نہیں جاننا چاہتا. ہمارے ملکوں میں شوہر اپنا حق جاننا چاہتا ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے شوہر نہیں جاننا چاہتا. اور ان ملکوں میں عورتیں جاننا چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر پر کیا حق ہے، شوہر کا ان پر کیا حق ہے وہ نہیں جاننا چاہتی عورتیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ دو طرفہ حقوق ہیں. شوہر کے حقوق بیوی پر رکھے گئے ہیں تو بیوی کے حقوق شوہر پر رکھے گئے ہیں. اسی کا نام اسلام میں ایکوالٹی ہے. حقوق دو طرفہ ہیں، ایک طرفہ حقوق نہیں ہے. اس کا نام ایکوالٹی ہے، کیونکہ فزیکلی ایکوالٹی، نیچرلی ایکوالٹی تو کوئی کر نہیں سکتا. مرد اور عورت کا جسم ایک جیسا کیسے ہو جائے گا؟ مرد اور عورت کا جاب ایک جیسا، جاب یعنی بچہ جننا وغیرہ ایک جیسا کیسے ہو جائے گا؟ فزیکلی نیچرلی ایکوالٹی تو ممکن نہیں. اسلام میں ایکوالٹی کیا ہے؟ حقوق دو طرفہ ہے، ایک طرفہ حقوق نہیں. شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں تو بیوی کے حقوق شوہر پر ہیں. باقی یہ اپنے فیلڈ میں کام کرے، یہ اپنے فیلڈ میں کام کرے. ہسبینڈ اپنے فیلڈ میں کام کرے، وائف اپنے فیلڈ میں کام کرے. اور حقوق دو طرفہ ہیں، اس کے اس پر حقوق ہے، اس کا اس پر حقوق ہے. مرد کا ہسبینڈ کا فیلڈ کیا ہے؟ کما کر لاؤ اور فیملی کو کھلاؤ. ہسبینڈ کا فیلڈ یہ ہے کما کر لاؤ اور فیملی کو کھلاؤ، بیوی کو بچوں کو کھلاؤ. کب تک بچے کمانے کے قابل ہو جائیں وہاں تک کھلاؤ. کمانے قابل ہو گئے پھر وہ کما کر کھائے. اور بیوی کا فیلڈ کیا ہے؟ ہاؤس ہولڈ، گھر سنبھالو. اس کا کام یہ ہے. اسی لیے بیوی ہے بے غم. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میری بیگم ہے، یعنی اس کو کوئی غم نہیں، میں کما کما کر لا کے دے رہا ہوں. اس کو کوئی غم، دنیا آخرت کو کوئی غم نہیں ہے. شوہر سب کما کے لائے تو اس کو ہاؤس ہولڈ ہے، اس کو سنبھالنا ہے. بہرحال ہر ایک کا ایک فیلڈ ہے اور دو طرفہ حقوق ہیں. یہی اسلام میں ایکوالٹی. سیٹھ کے اگر حقوق نوکر پر ہے تو نوکر کے بھی حقوق سیٹھ پر ہے. آدمی کے حقوق جانور پر ہیں، بکری اور گائے اور بھینس پر ہیں تو بکری اور گائے اور بھینس کے حقوق بھی اس کے باس پر ہیں. بادشاہ کے حقوق پبلک پر ہیں تو پبلک کے حقوق بھی بادشاہ پر ہیں. ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ماں باپ پر ہیں. ایک طرفہ اسلام میں حقوق ہیں ہی نہیں. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ نہیں بھائی، اسلام میں ایک طرفہ حقوق نہیں ہے.
ماں باپ کا اگر اولاد پر حق ہے کہ اولاد باپ کا کہنا مانے تو اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں باپ کا. تو اس لڑکے نے کہا حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں باپ کا. تو حضرت نے فرمایا اولاد کے 3 حق ہیں. یہ فار ایگزامپل ہے. اولاد کے باپ پر 3 حق ہیں. پہلا حق تو یہ ہے کہ آدمی جب شادی کرنے کا ارادہ کرے تو دیندار لڑکی ڈھونڈ کر اس سے شادی کرے تاکہ اس کی کوکھ سے، کوکھ اردو کا لفظ ہے، اس کی پیٹھ سے جو دنیا میں اولاد آئے وہ نیک اور صالح اولاد آئے. کیونکہ جیسا بیج ہوگا ایسا درخت اگے گا. جب باپ نیک لڑکی تلاش کر رہا ہے تو خود بھی تو نیک ہوگا کہ نہیں؟ خود بھی نیک ہے جبھی تو نیک تلاش کرے گا. خود نیک نہیں ہے تو کیوں نیک لڑکی تلاش کرے گا؟ تو خود نیک ہے اور نیک لڑکی تلاش کر کے اس سے نکاح کیے. ماں باپ دونوں نیک ہوئے تو ان سے جو اولاد پیدا ہوگی نیکی خود بخود ان سے آئے. تو حضرت نے فرمایا کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ جب آدمی نکاح کرنا چاہے تو دیندار لڑکی ڈھونڈے اور اس سے نکاح کرے تاکہ نیک اولاد پیدا ہو. پھر جب اولاد پیدا ہو گئی تو اس کا اچھا نام رکھے، اس لیے کہ نام کے اثرات پڑتے ہیں. ایسا نام رکھو گے ایسے اثرات پڑیں. ہم تو ہمارا معاشرہ تو عجیب و غریب ہے. ہم نام تو رکھتے ہیں عربی اور سمجھتے ہیں یہ عربی، اس لیے کچھ بھی نام رکھے اس نام کے معنی تو سمجھتے ہی نہیں. لیکن عرب جن کی مادری زبان عربی ہے وہ جو نام رکھیں گے اس نام کے معنی سمجھیں گے. میں مثال دوں اردو میں. ایک نے لڑکے کا نام رکھا دانا. گیہوں کا دانا نہیں، تم کہو گیہوں کا دانا نہیں، دانا فارسی لفظ ہے اور پہلے فارسی چلتی تھی، اب لوگ فارسی بھی بھول گئے. دانا کے معنی سمجھدار، عقل مند. اب آپ صبح سے شام تک پکاریں گے ارے بھائی دانا یہاں آئیے، ارے بھائی دانا یہ کیجیے. ٹورنٹو میں ایک ہمارے دوست ہیں یعقوب بھائی نیکی والا، سرنیم ہے ان کا نیکی والا. تو جب بھی صبح سے شام تک پکاریں گے تو یہ لفظ استعمال کریں گے ارے فلاں نیکی والا، ارے کہاں ہے فلاں نیکی والا، ارے کہاں ہے فلاں نیکی والا. تو خود بخود اس کا نیک کام کرنے کا ذہن بنے. اور ایک نے نام رکھا بدھو. کیوں بدھو نام رکھا؟ بدھ کو پیدا ہوا. یو پی میں ایسے نام رکھتے ہیں. جمعہ کو پیدا ہوا تو نام جمعہ، بدھ کو پیدا ہوا تو بدھو، منگل کو پیدا ہوا تو منگلو، جمعرات کو پیدا ہوا جمعراتی. تو اس کا نام بدھو رکھا. بدھو کے معنی بے وقوف کے ہیں. اب جب صبح سے شام تک آپ پکاریں گے او بدھو کہاں ہے، ارے بدھو یہاں آئیے، تو وہ اب کہاں سے عقل مند بن جائے گا، بیچارہ بدھو بنے گا. بہرحال حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ اچھے نام رکھو، نام کے اثرات پڑتے. یہ قصہ سناؤ. دیوبند میں ایک بھائی ہیں، وہ میرے پاس آئے عصر بعد. میرے پاس لوگ عصر کے بعد آتے ہیں. کہنے لگے میرا ایک لڑکا ہے 2 سال کا ہو گیا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، غصہ اتنا ہے کہ زمین پر پٹکتا ہے، سر پھوڑتا ہے. میں نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے لگا عبد القہار. ارے میں نے کہا پھر ایسا تو بنے گئی. جب عبد القہار نام رکھا جا عبد الحلیم نام رکھا. تو اس نے نام بدل دیا، عبد الحلیم رکھا. 4-5 سال کے بعد وہ لڑکے کو لے کر آئے. چندے گا حضرت یہ وہ لڑکا ہے جس کا نام میں نے عبد الحلیم رکھا ہے اور اب ٹھیک ہے، اب نہیں وہ باتیں نہیں رہی اس کے اندر. یہ ابھی حال کا تازہ دیوبند کا واقعہ ہے. بچے کو لے کر آیا 6-7 سال کا بچہ ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کا نام آپ نے بدلا تھا، میں نے اس عبد الحلیم نام رکھا. تو نام کے اثرات پڑتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ دوسرا حق اولاد کا باپ پر یہ ہے کہ باپ اچھا نام رکھے. اور تیسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب اولاد
پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے تو ان کو دین پڑھائے اور دینی تربیت کرے. یہ 3 حق ہیں اولاد کے باپ پر. تو وہ لڑکا کہنے لگا حضرت یہ ابا جان بیٹھے پوچھئے ان سے. جب انہوں نے نکاح کیا تھا تو ایک بدنام عورت سے نکاح کیا تھا, اس کے پیٹ سے میں پیدا ہوا, اور انہوں نے میرا نام رکھا ہے جوعیل. جوعیل یہ کیڑا ہوتا ہے برسات میں جہاں گوبر بھینس کرتی ہے تو وہ کیڑا سوراخ کر کے کیڑا اندر گوبر اندر لے جا کے مٹی باہر نکلائے گا. اردو میں اسے کہتے ہیں گوبریلا, عربی میں کہتے ہیں جوعیل کا میرا نام رکھا جوعیل. اور میں 20 سال کا ہو گیا ہوں, مجھے دین کا ایک حرف میرے ابا نے مجھے نہیں پڑھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس باپ پر اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا, کہا نکل جاؤ, گیٹ آؤٹ, جاؤ پہلے جو تم نے اولاد کے 3 حق مارے ہیں اس کی تلافی کرو, پھر کمپلینٹ لے کر آؤ. نکال دیا. جب تم نے اولاد کے حقوق ہی ادا نہیں کیے ہیں تو تمہیں کمپلینٹ کرنے کا کیا رائٹ پہنچتا ہے, کیا حق پہنچتا ہے؟ میں اس واقعے میں سنانا یہ چاہتا ہوں, اس واقعے میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اولاد نیک کب بنتی ہے, جب اپنے آپ پر پہلے کنٹرول کرنا پڑتا ہے, ہر طرح سے اپنے آپ کو جکڑنا پڑتا ہے. میرے پاس ایک آدمی آتا ہے بچے کو لے کر, حضرت دعا کر دیجئے یہ بچہ نیک بن جائے. میں نے کہا نیک کہاں سے بنے گا, تیری تو داڑھی نہیں ہے, بچہ نیک کہاں سے بنے گا. وہ لے کر بچے کو آتا ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے, وہ بچے کے لیے دعا کروانے آتا ہے. میں کہتا ہوں بچہ کہاں سے نیک بنے گا جب تیری داڑھی نہیں ہے, تو پہلے اپنے لیے تو دعا کروا کہ نیک بن جاؤں میں. جب تک تو نیک نہیں بنے گا تو تیرا بچہ تیرے راہ پر کیسے چلے گا؟ اگر تیری لائف یہ ہے تو تیرا بچہ تیری لائف پر چلے گا. میرے دعا سے کیا ہوگا؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہتے ہیں. لیکن دنیا دارالاسباب ہے, اس دارالاسباب میں اچھے ماحول میں اگر رہے گا آدمی تو نیک بنے گا. قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھی بنو. کمپنی نیک لوگوں کی ہونی چاہیے. کونوا مع الصادقین, نیک لوگوں کی کمپنی کیوں؟ نیک لوگوں کی کمپنی میں رہو گے تو طبیعت میں نیکی آئے گی, نیک اعمال کو پڑھو گے. اور بروں کی کمپنی میں اٹھو گے بیٹھو گے تو برائی کی طرف طبیعت جائے گی. گھر کا ماحول دینی بناؤ گے تو اولاد پروان چڑھے گی, دینی بنے گی. اور اگر ماں اور باپ دونوں ہی کھرراٹے لے کر سوئے ہیں اور وہ امید باندھے ہیں کہ ان کی اولاد نمازی بن جائے گی تو بہت مشکل ہے بھائی. بہرحال میں مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ مال اور اولاد یہ دونوں 2 دھاری تلوار ہیں. اگر آپ مال جائز ناجائز کا خیال کر کے صحیح جگہ سے کمائیں اور پھر جائز اور صحیح جگہ پر مال خرچ کریں تو یہی مال آپ کے لیے آخرت میں بلندی درجات کا سبب بنے. اولاد کی تربیت کر کے اللہ کو اولاد کو آپ نیک صالح چھوڑ کر جائیں تو یہ پیچھے سے صدقہ جاریہ ہے. جب تک نیک اولاد رہے گی پیچھے سے ثواب آتا رہے گا. بہرحال قرآن کریم نے کہا کہ تم بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. ہاں تو آپ ترجیح کے لیے آپ کے یہاں لفظ ہے پرائیورٹی, تقدیم. ترجیح مانے تقدیم, مقدم کرنا. تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم کرتے ہو. ایک معاملہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ ناجائز, مگر اگر ہاتھ سے معاملے کو جانے دیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے. تو جانتے بوجھتے کہ ناجائز ہے پھر بھی کرتا ہے, وہ ناجائز معاملہ کرتا ہے. یہ دنیا کو ترجیح دینا ہے. اگر وہ جب وہ ایک تو بندہ جانتا ہی نہیں ہے تو الگ بات ہے, لیکن یہ جانتا ہے کہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں یہ ناجائز ہے, پھر کیوں کر رہا ہے؟ دنیا کے $4 کے لالچ میں. اگر آخرت کو ترجیح دیتا, پرائیورٹی آخرت کی ہوتی تو $4 کا نقصان برداشت کر لیتا کہ میرے پاپوں سے جانے میں ویسے $4 کیا کرنا ہے.
آخرت میں اتباع نہیں ہونی چاہیے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کو آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اور مثال لے لو، رمضان شریف کو تو جانے دو، رمضان میں تو سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، لیکن 11 مہینوں کے اندر وقت ہو گیا، الارم بج گیا، اذان ہو گئی، آواز سن لی، مگر صبح کی سہانی نیند آ رہی بڑی مزے کی، تو چادر تان کر کے آدمی پڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا کو آرام کو ترجیح دی آخرت، حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ آخرت کی پرائیورٹی ہوتی، والآخرت خیر و ابقی، آخرت اگلی زندگی جو آ رہی ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں تو جائز ناجائز سب ہے، اس دنیا میں ناجائز کچھ نہیں ہے، سب بہتر ہی بہتر ہے۔ اور یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، اور آنے والی دنیا ہمیشہ سدا رہنے والی دنیا ہے۔ بس عقل مندی یہ ہے کہ پرائیورٹی آخرت کی ہونی چاہیے، دنیا کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ مضمون قرآن میں پہلی مرتبہ نہیں آیا، ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں، ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں یہ مضمون نازل کیا گیا ہے، وہی مضمون قرآن میں نازل کیا گیا ہے کہ دنیا کو نمبر 2 رکھو۔ دنیا میں جب ہے تو دنیا سے مفر نہیں ہے، دنیا کے لیے ہاتھ پر ہلانے پڑیں گے، لیکن دنیا نمبر 2 رہے، نمبر 1 آخرت کو رکھو۔ اتنا نقطہ اگر آدمی ذہن میں بٹھا لے کہ پرائیورٹی نمبر 1 آخرت ہے، نمبر 2 نمبر 2 میری یہ دنیا ہے، تو آدمی سکسیسفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ وآخر دعوانا